گزشتہ ویڈیو میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے اس کے فضائل اور اس کو نہ ادا کرنے والوں کے متعلق بیان کیا تھا۔ آج کی ویڈیو کن کن شخصوں پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، یہاں پر چند باتیں بڑی ضروری ہیں اور ہر انسان کو ان چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر باپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو دیکھا جائے اس کے جو بیٹے ہیں ان کے پاس بھی اگر مالیت اتنی موجود ہے جس سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو وہ سب کی طرف سے نہیں، ہر بچے کی ہر ایک کی طرف سے زکوٰۃ فرض ہوگی اور ان سب کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگی۔ یا ایک گھر کا بڑا آدمی ہے، باپ ہے، جیسے سارا کاروبار اس کے ماتحت ہے، سارا کاروبار اس کے ماتحت ہے۔ اب کاروبار اس کے ماتحت ہے، سب کچھ دیکھ بھال وہی کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی اولاد بھی کام کر رہی ہے، تو یاد رکھ لیں اگر اس طریقے پر ہے کہ سارے کا سارا مال باپ کے پاس ہی موجود ہے، بیٹوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر تو زکوٰۃ باپ کے اوپر ہی ہوگی۔ ہاں، اگر مال جو ہے وہ بچوں کے پاس بھی موجود ہے، پھر اکیلے والد کے ادا کرنے سے مال جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا، وہ باپ کی طرف سے تو ہو جائے گا، لیکن جو بچوں کے پاس اپنا موجود ہے وہ ان کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، بچوں نے بھی اپنی زکوٰۃ نکالی، باپ نے کہا کہ آپ کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس سب کی جگہ میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، باپ وکیل بن جاتا ہے، تو اس صورت میں تو وہ بچوں کی طرف سے ہو یا بیوی کی طرف سے ہو یا کسی بھی عزیز کی طرف سے جو ان کے ساتھ ہو، تو ان کی طرف سے اگر وہ ادا کرتا ہے وکیل بن کے تو پھر تو ادا ہو جائے گی۔ صرف گھر کا اکیلا سربراہ ہونے کی حیثیت سے کہ یہ سارا کچھ مال میرے پاس ہی ہے، بچوں کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، تو یاد رکھ لیں کہ اس طریقے پہ نہیں ہوتا ہے، سب کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گی۔ ایک اور غلط فہمی کہ مال پر سال گزرنے کا کیا مطلب ہے، یاد رکھ لیں مثال کے طور پہ آج 10 شعبان ہے، ایک شخص کے پاس 1,70,80,000 روپیہ آج کی تاریخ میں جمع ہو گیا۔ اب آج کی تاریخ میں اس کے پاس 1,70,80,000 روپیہ آیا، اب اگلے 10 شعبان کو، اگلے سال 10 شعبان کو اس کے پاس 2 لاکھ ہے، 2.5 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، جتنا بھی اس کے پاس پیسہ موجود ہے اس کے اوپر سب کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ جو مال آ رہا ہے، مثال کے طور پہ اگلے سال 8 شعبان کو اس کے پاس کہیں سے 20 لاکھ آ گیا، اب یہ جو 20 لاکھ ہے اس کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے، اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ اگلے سال جیسے ہی 10 شعبان آئے گی، پہلے اس کے پاس 2 لاکھ تھا، آج 50 لاکھ کا یہ مالک بن گیا ہے، تو اب اس نے 50 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی ہے، 2 لاکھ کی نہیں، پورے 50 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صاحب نصاب ہے اس پر 100 میں 2.5 روپے مقرر کیے ہیں، 100 میں 2.5 روپے مقرر کیے ہیں، تو زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگی ہے، اور مانگی بھی ہے تو کتنی مانگی ہے؟ تھوڑی سی مقدار میں مانگی ہے، اس لیے جب اس کو نکالنا ہے تو اس کو صحیح طریقے پر اس کا حساب کیا جائے اور پھر غریبوں تک جو ان کے حقدار ہیں ان کو پہنچایا جائے۔